صدر جنوبی پنجاب مخدوم احمد محمود کی بطور گورنر نامزدگی۔ مخدوم احمد محمود لاہور ریس کلب کی چیئرمین شپ سے مستعفی، حتمی اعلان صدارتی انتخابات کے بعد کیا جائے گا۔ انتظامی افسروں کے تقرر و تبادلے، ڈی سی رحیم خان شکیل احمد کو او ایس ڈی بنا دیا گیا، احمد رضا بٹ کو ڈپٹی کمشنر کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ پنجاب کابینہ کی تشکیل نو، پہلے مرحلے کی صوبائی ممبرز کی حلف برداری آج ہوگی۔ مریم اورنگزیب کو پی این ڈی اور جنگلات کا قلمدان ملنے کا امکان، سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو مشیر قانون بنانے کا فیصلہ، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کو ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین کی وزارت ملے گی، عظمیٰ بخاری وزیر اطلاعات اور نشریات، پرویز رشید معاون خصوصی ہوں گے۔ پنجاب کابینہ کی تشکیل کا مرحلہ، ملتان سے ایم پی اے سلمان نعیم کو کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ، کس محکمے کا قلمدان ملے گا تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ سعید یوسف رضا گیلانی کا سینیٹ الیکشن لڑنے کا معاملہ، سابق وزیر اعظم کو پہلے قومی اسمبلی کی نشست چھوڑنا ہوگی، خالی ہونے والی نشست گیلانی خاندان کو ہی دینے پر غور، علی قاسم گیلانی کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے۔ حلقہ 154 بھاولپور کے نتائج، دوبارہ گنتی پر سٹے آرڈر کیس کی سماعت، قومی اسمبلی کے امیدوار رانا فراز نون کی اپیل منظور، توہین عدالت بارے جسٹس شکیل احمد 12 مارچ کو سماعت کریں گے۔ جنوبی پنجاب بھر میں ایل پی جی کے دام بے لگام، ڈیلرز کے ہاتھوں لٹنے لگے عوام، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ملتان، بھاولپور، رحیم خان، مظفر گڑھ میں من مرضی کے ریٹس وصول، 350 روپے اضافے کے بعد گھریلو سلنڈر 3400 روپے کا ہو گیا، کمرشل سلنڈر کی قیمت 13,400 روپے تک جا پہنچی، پرائس کنٹرول کمیٹیاں خاموش، شہریوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ شریف آ رہا تو کم کرنا چاہیے، مہنگائی بڑھائی جا رہے ہیں، رمضان شریف آ رہا ہے، کچھ خیال کریں۔ اس ٹائم جو ان سے حالات ہیں، ایک ٹائم کی ہے ایک ٹائم کی نہیں ہے، تو مہربانی کریں ریٹ کم کریں۔ پیچھے سے گوادر کی وجہ سے وہاں پر بارشیں ہو رہی ہے نا، وہاں سے اس کی وجہ سے پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے گیس، اس لیے ہمیں بھی مجبوراً جو طور پر نا مہنگی بیچنی پڑ رہی ہے۔ پہلے 270 ریٹ تھا، پھر انہوں نے 80 کیا، پھر 90 کر دیا ہے۔ ملتان میں منافع خور سرگرم، رکشہ ڈرائیورز پریشان، ایل پی جی کی قیمتیں بڑھنے سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، سواری مناسب کرایہ دینے کو تیار نہیں، رکشہ ڈرائیورز نے قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی۔ گیس کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف احمد پور شرکیہ میں احتجاج، گیس کا بل 40,000 روپے آیا، جو بیٹی کی بالیاں فروخت کر کے ادا کرنے آیا ہوں، حکومت غریبوں کا معاشی قتل کر رہی ہے، شہری کی دہائی۔ بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات، پرائس مجسٹریٹس کو متحرک کیا جائے، قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فیلڈ میں نکلنے کے احکامات، محکمہ ایس این جی اے ڈی کی ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت۔ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا نیا قانون جاری، ڈپٹی کمشنر ملتان کہتے ہیں قانون پر عمل درآمد کے لیے کمیٹیاں بنا رہے ہیں، ڈی سی بھاولپور کہتے ہیں قوانین بنانے کا مقصد شہریوں کو جرائم سے روکنا ہوتا ہے۔ جنوبی پنجاب کے عوام کو ریلیف کی فراہمی، رمضان نگہبان پیکیج کے تحت راشن کی تقسیم جاری، آٹا، چینی، گھی، بیسن سمیت دیگر اشیاء دہلیز پر پہنچائی جا رہی ہیں، تصدیق کے بعد مستحق افراد کو ہی راشن دیا جا رہا ہے، راشن ملنے پر شہریوں کا اظہار تشکر۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جامعہ پلان طلب کر لیا، ہر ضلع میں کم آمدن لوگوں کے لیے 3000 سے زائد گھر بنائے جائیں گے، وزیر اعلیٰ نے 6 ہفتوں میں ماڈل گھر تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ بھاولپور میں نمونیا ایک دفعہ پھر زور پکڑنے لگا، 24 گھنٹے میں وکٹوریہ ہسپتال میں 16 نئے مریض رپورٹ، رواں سال 1220 بچے نمونیا سے متاثر ہوئے۔ دنیا پور کے مختلف سرکاری دفاتر میں صفائی کے ناقص انتظامات، سبزہ زاروں میں خاردار جھاڑیاں جنگل کا منظر پیش کرنے لگی، روزانہ لاکھوں روپے ریونیو اکٹھے کرنے والے ادارے بے یار و مددگار۔
رنگپور کے مکین جدید دور میں صاف پانی کی سہولت سے محروم، 3 یوسز میں واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند، مجرے صحت پانی پینے سے شہری مختلف امراض کا شکار، 12 آگاہی کے باوجود سنوائی نہ ہوئی۔ یہ واحد ایک پلانٹ ادھر لگایا تھا حکومت نے، لیکن یہ عرصہ تقریباً 2 سال سے زائد کے عرصے سے یہ بند پڑا ہے۔ رنگپور میں ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پانی کے مسائل بہت زیادہ ہے، یہ جو واٹر فلٹر ہے نا، جو یہ 2-3 یوسیو میں ایک ہی ہے، تقریباً 2 سال سے یہ بند ہے۔ خیرپور سادات میں بنیادی مرکز صحت کا عملہ غائب، ڈاکٹرز، مڈ وائف سمیت دیگر سٹاف ڈیوٹی پر نہیں آتا، میڈیکل آفیسر کے کمرے اور ایمرجنسی کو تالے، بائیو میٹرک حاضری مشین بھی غائب، مریض خوار۔ بہاولپور میں تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کلین اپ، شہریوں اور خواتین کی طرف سے خیر مقدم، ریڑھی بانوں نے متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا، شہریوں کو تجاوزات سے مسائل کا سامنا تھا۔ ملتان میں جرائم پیشہ عناصر آؤٹ آف کنٹرول، بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج، ڈاکو دن دہاڑے لوٹ مار کر کے فرار ہو جاتے ہیں، ملزموں کو نکیل ڈال کر تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ میلسی میں میپکو انتظامیہ کی بجلی چوروں کے خلاف مہم، 2 ماہ میں 104 بجلی چور دھر لیے گئے، مقدمات بھی درج، 50 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ، 20 لاکھ روپے ریکور۔ وزیر اعلیٰ کا ویژن ستھرا اور سرسبز پنجاب مہم کا آغاز، اے سی حاصل پور اور ڈی ایس پی نے حسین پارک میں پودے لگائے، مہم کا کامیابی کے لیے اہل علاقہ سے تعاون کرنے کی اپیل۔ ڈی سی مظفر گڑھ میاں عثمان علی کا صفائی مہم کا جائزہ، ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا 150 شکایات کا ازالہ کیا، اب تک 140 میٹرک ٹن کوڑا صاف کیا جا چکا ہے، 46 وارڈز میں مکمل صفائی کی جائے گی۔ امریکی کونسل جنرل کرسٹین ہاکنز کی ملتان آمد، امریکی امداد سے بننے والے نئے میپکو کسٹمر سروس سینٹر کا افتتاح کیا، سینٹر کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا اور کمیونٹیز کو مضبوط کرنا ہے۔ پنجاب کے راستے چین سے 27 گاڑیاں پاکستان میں داخل، 7 گاڑیاں ہفتے 19 اتوار کو ڈرائی پورٹ پر پہنچیں گی، زرعی مشینری سے لوڈ کنٹینر بہاولپور پہنچایا جائے گا۔ لیاقت پور میں غربت کے خاتمے کے لیے آن لائن کام، 2 ماہ کام سیکھنے والا شخص روزگار کے قابل ہو جاتا ہے، اب تک 300 سے زائد بچے بچیاں روزگار کے قابل ہو چکے ہیں۔ سول ڈیفنس ملتان کے زیر اہتمام ٹریننگ اور آگاہی سیشنز، فائر سیفٹی اور فائر فائٹنگ کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے، شہریوں کو فائر سیفٹی آلات کا استعمال بھی سکھایا گیا۔ انسانیت کی خدمت عبادت کا درجہ رکھتی ہے، خواجہ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام احسن اقدام ٹی ایچ کیو اسپتال عیسیٰ خیل میں 2 روزہ فری آئی کیمپ، مستحق مریضوں کو معائنہ آپریشن کیا جائے گا۔ بہاولپور میں میڈی کوئک فارمیسی اینڈ مارٹ کی گرینڈ اوپننگ، مینیجنگ ڈائریکٹر ارشد جاوید کی والدہ نے افتتاح کیا، فارمیسی پر 24 گھنٹے فارماسسٹ کی سہولت دستیاب ہوگی، شوگر اور بلڈ پریشر مفت چیک کیا جائے گا۔ پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں کے طلبہ کے مابین مقابلہ، پنجاب بھر کے اسکول سربراہان اور اساتذہ کو ٹریننگ فراہم، منتخب اسکولوں سے 2 اساتذہ اور اسکول ہیڈ کو ٹریننگ دی گئی، مقابلے اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوں گے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ویمن یونیورسٹی ملتان کا احسن اقدام، ریسرچ کو فروغ دینے کے لیے عالمی تنظیموں سے معاہدہ طے، علاقائی زبانوں کے تبادلے کے لیے طالبات کو آگاہی دی جائے گی۔ اسکول ہیلپ لائن کی بہتری کے لیے ٹیمیں تشکیل، 2 دن کے اندر شکایات کا نوٹس لیا جائے گا، شہری داخلوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیمی بورڈ ملتان کی طرف سے یتیم طلبہ کے لیے اسکالرشپس کا اعلان، گزشتہ سال میٹرک نتائج کا بنیاد پر طلبہ کو اہل قرار دیا گیا، طلبہ کا سرکاری تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہونا شرط ہے۔
نرسز کی بیرون ملک رخصت کے لیے آن لائن پورٹل فعال، ملازمت کے لیے جانے کی خواہاں نرسز کی رخصت آن لائن منظور ہوگی۔ نگراں حکومت نے چھٹی کے لیے پورٹل تیار کروایا تھا۔ ڈیرہ غازی خان میں جشن بہارہ کا 5واں روز، پی ایچ اے کے زیر اہتمام جناح پارک میں تقریبات، شہریوں کی کثیر تعداد فیسٹیول سے لطف اندوز، انتظامیہ کی طرف سے مختلف سرگرمیوں کا اہتمام۔ نورپور تھل کے صحرا میں بھی بہار، بادام، آڑو، آلو بخارا، انار کے پودوں پر پھل آنے لگا۔ باغ کو پانی کی فراہمی کے لیے سولر سسٹم نصب، بنجر زمین آباد کرنے کے لیے حکومت سے امداد کی اپیل۔ اور لودھرا میں سرسوں کے پھولوں نے سما باندھ دیا، سڑکوں کے اطراف حد نگاہ پھول ہی پھول نظر آنے لگے۔ راہگیر دلکش نظارے کے سحر میں جکڑ جاتے ہیں، ہر گزرنے والا کھڑا ہو کر نظارے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔